بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والوں، اسلام کے اندر، دین کے اندر پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ یہ اللہ کس کو حکم فرما رہا ہے؟ یہ ایمان والوں کو حکم فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی مکمل تربیت فرمائی ہے۔ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا فرمایا، وہاں ایمان والوں کو خطاب کر کے ایمان والوں کی تربیت فرمائی۔ کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام کے اندر پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن، ایمان والو تم لوگوں سے بدگمانی سے بچا کرو، مومن کو ایک دوسرے کے سلسلے میں بدگمانی نہ رکھا کرو۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، ایمان والوں کی اصلاح فرما رہا اللہ، ایمان والوں سود نہ کھایا کرو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایمان والوں کی مکمل تربیت فرمائی۔ اور اگر تم صحیح اور سچے ایمان والو ہو تو اپنی ان تمام کے تمام گندی اور خراب عادتوں کو، ان تمام کی تمام بری عادتوں کو چھوڑ دو اور ایک سچے اور صحیح اور پکے ایمان والے بن جاؤ۔ اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے عبادات کے بعد اخلاقیات کا بہت بڑا حکم فرمایا، اور اخلاقیات کا بہت بڑا اہم رول ہے اور بڑی فضیلت اس کے اندر ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ حقوق اللہ یعنی اللہ کا جو حق ہے، نماز کا پڑھنا اللہ کا حق ہے، روزے کا رکھنا اللہ کا حق ہے، ذکر کا کرنا اللہ کا حق ہے، قرآن کا پڑھنا اللہ کا حق ہے، ذکر اوراد کا کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتی ہیں وہ اللہ کے حق ہیں۔ اگر کوئی بندہ سارے کے سارے اور تمام کے تمام حقوق اللہ کی ادائیگی کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن حقوق العباد کی طرف اگر توجہ نہیں ہے تو پھر حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ دونوں لازم ملزوم چیزیں ہیں۔ حقوق اللہ ہوں اور حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی اگر ہوں تو انسان کی پیدائش کا اور انسان کو اللہ تعالیٰ کو دنیا میں بھیجنے کا جو مقصد ہے اس مقصد کی صحیح تکمیل ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دو اہم مقصد کی تکمیل کے لیے ہمیں پیدا فرمایا، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ ان دونوں مقاصد کی تکمیل کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا۔ تو نماز کا پڑھنا، روزے کا رکھنا اور اذکار و اوراد کرنا یہ حقوق اللہ ہے، اور حقوق العباد بندوں کی، اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا، صلہ رحمی کرنا، سخاوت کا مظاہرہ کرنا، محبت اور اخوت کا مظاہرہ کرنا، ایک دوسرے سے محبت کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں حقوق العباد کے اندر آتی ہیں۔ اور حقوق العباد کے اندر جو سب سے بڑا حق ہے وہ حق ہے والدین کا حق۔ اور والدین کے حقوق کے سلسلے میں قرآن کریم کے اندر تقریباً 5 سے 6 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا فرما کر اور بندوں کو حکم فرمایا کہ اللہ کی عبادت کے بعد اپنے والدین کے حقوق کو سمجھو اور والدین کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہایت خوش نصیب ہے وہ اولاد جو زندگی کے اندر اپنے ماں اور باپ دونوں کو پالے یا دو میں سے کسی ایک کو پالے، اور اپنی زندگی کے اندر ماں باپ کو پا کر کے ان کی خدمت کر کے، ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے، ان کی اطاعت و فرما برداری کر کے اپنی زندگی میں دنیا میں ہی اپنے اوپر جنت کو واجب کروا لے۔ وہ نہایت خوش نصیب ہے اور نہایت بدبخت ہے وہ انسان جو اپنی زندگی کے اندر اپنے والدین کو پائے یا ماں باپ میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی نافرمانی کر کے، ان کو ناراض کر کے دنیا میں ہی اپنے اوپر جہنم کو واجب کروا لے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرماتے ہیں کملی والے آقا کہ کاش کہ میری ماں ہوتی۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے
کملی والے آقا کا یہ کلام ہے، آپ کی زبان مبارک لسان مبارک سے نکلی ہوئی بات ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کاش کہ میری ماں ہوتی، میں نماز کی نیت باندھے ہوا ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی اور کہتی یا محمد، میں نماز کی نیت توڑ کر کے حاضر ہوتا اور کہتا لبیک 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 امی جان فرمائیے کیا حکم ہے۔ یہ اتنا بڑا درجہ اور مقام رکھا، لیکن آج صرف نمازوں کا پڑھ لینا، روزے کا رکھ لینا، ذکر و اذکار کا کر لینا، حج پہ حج اور عمرے پہ عمرہ کر لینا، اور گھر میں ہمارے بوڑھے والدین، کمزور والدین صحت کی حالت میں ہوں یا کمزوری کی حالت میں ہوں، ہم ان کو منانے کی اور ان کی فرما برداری کی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی کوشش نہیں کرتے، اور ایسا کر کے اپنے تمام کے تمام مکمل جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں ہم اپنے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اخلاق کا بہت بڑا درجہ اللہ نے رکھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق سب سے زیادہ بلند ہوں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں رہنے والے، تربیت میں رہنے والے، کملی والے آقا کے درسگاہ سے براہ راست اللہ کے نبی سے تعلیم لینے والے جو صحابہ کرام تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام نے اخلاق کا وہ نمونہ تھے اور اخلاق پیش کر کے دکھایا۔ دین جو پھیلا ہے وہ لوگوں کی اخلاقیات کو دیکھ کر کے، سچائی کو دیکھ کر، امانت کو دیکھ کر، سخاوت کو دیکھ کر، محبت اور آپسی بھائی چارگی کو دیکھ کر، عہد و پیمان کو دیکھ کر، ان تمام کی تمام چیزوں سے متاثر ہو کر کے وہ لوگ جو کل تک مومن نہیں تھے، دین مسلمان نہیں تھے، ان کے اوپر اخلاقیات نے ایسا اثر ڈالا کہ وہ اسلام قبول کرنے پر اور اسلام کے دامن میں پناہ لینے پر ان کو ان تمام کے تمام اخلاقیات نے مجبور کیا۔ یہ ہے اخلاق کا اللہ تعالیٰ نے یہ مقام رکھا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یوں تو ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر اپنی ساری دولت، اپنا مال، اپنی جان، اپنا سارا اثاثہ قربان کر دیا، لیکن جب جہاں جیسی ضرورت پیش آئی بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے کوئی بات نکلی اور آپ نے اس میں دیر نہیں کی، ذرہ برابر تاخیر نہیں فرمائی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں، وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسلام قبول نہیں کیا تھا، امیہ بن خلف کے جس وقت وہ غلام تھے، امیہ بن خلف کے جب وہ غلام تھے، امیہ بن خلف نے ان کو غلام بنا رکھا تھا، لیکن امیہ بن خلف جو تھا وہ حضرت بلال پر بڑا ظلم کرتا تھا اور بے انتہا ضرورت سے زیادہ ان کو کام دیا کرتا تھا اور ضرورت سے زیادہ ان پر تکلیفیں اور اذیتیں دیا کرتا تھا۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیہ بن خلف کے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضرت بلال چکی چلا رہے ہیں اور حضرت بلال کا جو چہرہ ہے وہ سرخ ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو حضرت بلال کے جسم پر ہاتھ رکھا تو دیکھا کہ حضرت بلال کو بخار ہے اور شدید سردی کا عالم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلال یہ تمہارا یہ حال ہے؟ کہا بنو امیہ بن خلف جو میرا حاکم ہے، میرا مالک ہے، اس نے ہم پر یہ ظلم کر رکھا ہے۔ تو حضرت بلال کہتے ہیں کہ یہ تو لوگ آتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں اور ہر آدمی یہ پوچھتا رہتا ہے، تم بھی آئے ہو اور تم نے میری حالت کو دیکھی اور تم بھی میری حالت کو دیکھ کر چلے جاؤ گے، لیکن کسی نے اس کا کوئی راستہ نہیں نکالا، کوئی مسئلے کا حل نہیں نکالا اور تم بھی نہیں نکال پاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کی ساری باتوں کو سنتے رہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے تو کہا حضرت بلال نے، میں نے کہا تھا کہ تم بھی وہی کام کرو گے جو سارے لوگ کرتے آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے ایک ہاتھ میں روٹی اور دوسرے ہاتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بلال لو اسے کھا لو۔ کہا مجھے کھانے کی مہلت کہاں ہے؟ اگر میں کھاؤں گا تو یہ چکی کون چلائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ بلال تم کھانا کھاؤ، میں چکی خود چلاؤں گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں کے بادشاہ ہیں اور کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے، امت کو کیسے اخلاق کا نمونہ پیش کر رہے ہیں اور کیسا اخلاق سکھا رہے ہیں کہ اخلاق اس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ بلال تم کھاؤ۔ حضرت بلال گئے، روٹی کھائی، دودھ پی لیا
شکم سیر ہو گئے. اس کے بعد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بلال جاؤ آرام کرو سو جاؤ. حضرت بلال نے کہا میں کیسے سو جاؤں؟ اگر میں سو جاؤں گا تو یہ چکی کون چلائے گا؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال جاؤ تم آرام کرو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. رہی بات چکی کی تو رات بھر یہ چکی میں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلاؤں گا، تم جا کر کے آرام کرو. یہ سے اخلاق کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کر کے دکھایا اور امت کو نمونہ پیش کیا کہ دیکھو اخلاق ایسے کہتے ہیں اور اخلاق کو اختیار کرو، اخلاق کا نمونہ بناؤ. دنیا میں بھی سرخرو ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی سرخرو ہو جاؤ گے اور اللہ کی بھی تم پر جو ہے رحمتیں عام ہو جائیں گی اگر تم ایسے اخلاق کا نمونہ بن جاؤ گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار تھے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب تک حضرت بلال غلام رہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عاشق اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جانثار صحابی ایک مکے کی گلی سے تشریف لے جا رہے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو خلق جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے، مار رہا ہے، پتھر رکھا ہوا ہے، ظلم پہ ظلم کر رہا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ قریب گئے اور جا کر کے ماجرے کو دیکھا کہ یہ کون بندہ ہے جس پر لوگ اتنا ظلم کر رہے ہیں اور آخر اتنا ظلم کیوں کر رہے ہیں، ظلم کی وجہ کیا ہے. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ قریب گئے، ماجرے کو دیکھا، اس شخص کو دیکھا کون ہے وہ بندہ، دیکھتے ہیں کہ وہ یہ تو بلال ہے اور یہ امیہ بن خلف جو ہے ان پر ظلم کر رہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امیہ بن خلف سے پوچھا کہ تم ان پر ظلم کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ایک اللہ پر ایمان رکھتا ہے، ایک خدا کو خدائے واحد سمجھتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مکے کے اندر ہیں، جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اس محمد کا یہ کلمہ پڑھتا ہے، اس محمد کا نام لیوا ہے. بس یہ لفظ محمد ہے، یہ لفظ محمد اس کی زبان سے نکلنا تھا. یہ عاشق رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بے چین ہو گئے، مضطرب ہو گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عاشق و دیوانے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ محمد، فرمایا کہ یہ امیہ بن خلف سے کہا کہ بتاؤ کہ اگر تم اس کی جگہ پر مجھے مار لو تو کیا کام نہیں بن سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے یہ نام اس میں گرامی آیا کہ محمد کی وجہ سے محمد کا کلمہ پڑھتا ہے اس لیے اس پر یہ ظلم ہو رہا ہے، تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں تب تو پھر ایسا کرو بلال کو ہٹا دو، اس کی جگہ پر مجھے جتنا مارنا مار دو لیکن یہ بلال کو اس جگہ سے ہٹا دو اور بلال کی جگہ مجھے مارو. کوئی کرے گا ایسا؟ کیسا درس دیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک کلمہ شریک جو بھائی ہوتا ہے، یہ رشتہ اتنا بڑا رشتہ ہے، اپنے سگے بھائی، چچیرے بھائی، خلیرے بھائی اور جتنا بھی قریب سے قریب تر رشتہ ہوتا ہے ان تمام کے تمام رشتوں میں کلمہ سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں. جو کلمے کا جو شریک ہے وہ بھائی سب سے زیادہ عظیم ترین رشتہ داری اس رشتہ داری کی ہے کہ اس کے لیے انسان اپنی ساری کی ساری دولت، جان، طاقت و قوت سب کو قربان کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا کہ اے امیہ بن خلف یہ بتاؤ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اس کو آزاد کر دو. بھئی اس کو تم تو آزاد بھی کر سکتے ہو، تم انہیں آزاد کر دو اور ان کی آزادی کے لیے تم مجھ سے جو مانگو گے وہ دینے کو تیار ہے، منہ مانگی رقم مانگو میں دینے کو تیار. امیہ بن خلف کو ایک بڑی رقم دے کر، ایک بڑا عظیم ترین دولت اور مال دے کر کے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال حبشی کو آزاد کیا اور آزاد کرنے کے بعد جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کر رہے تھے تو امیہ بن خلف نے کہا کہ ابو بکر تم نے بڑا مہنگا سودا کیا، اس کالے کلوٹے شخص کو خرید کر لے کر تم کیا کرو گے، یہ کس کام کا ہے. تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلال کی قدر تم کیا جانو، اس کی قیمت تم کیا جانو کہ اس کی قیمت کیا ہے. پوری دولت اور پوری قیمت اور سارا کا سارا سرمایہ دے کر کے مجھے اگر بلال کو خریدنا ہوتا تو میں خرید لیتا. یہ وہ قیمت حضرت بلال کی قیمت ہے، یہ وہ جوہر ہے، یہ وہ قیمتی ہیرا ہے. تمہیں کیا معلوم بلال کی قیمت؟
اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے حضرت بلال کو پانی پلانا چاہا. کہا بلال تم تھک چکے ہو, بہت ظلم تم پہ ہوا ہے, بہت تم نے مار کھائی ہے, بہت خون جسم سے تمہارے بہ رہا ہے, لو پانی پی لو. تو حضرت بلال نے کیا فرمایا؟ حضرت بلال نے کہا کہ نہیں, میں پانی کبھی تمہارے ہاتھ سے نہیں پیوں گا. مجھے اللہ نے آزادی حاصل کر دی ہے. اب اس آزادی کے بعد مجھے ایک ہی فکر ہے کہ میں کیسے کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر جا گروں. فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت بلال کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اور لے کر کے کاشان نبوت پر پہنچتے ہیں. اور کاشان نبوت پر جیسے پہنچتے ہیں فوراً تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کا انتظار اور استقبال حضرت بلال کے آنے سے پہلے ہی فرما رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو چکا, ان کو پتہ چل چکا کہ میرا بلال میرا عاشق آ رہا ہے. اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان نبوت کے دروازے پر ہی کھڑے ہو کر کے بلال کا انتظار کر رہے ہیں اور بلال کا استقبال کر رہے ہیں. جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا, ان کی آنکھیں کملی والے آقا کے نظروں پر پڑی, پھر بے چین ہو گئے, مضطرب ہو گئے اور ایسے عاشق ہوئے کہ فوراً پڑھے اور بڑھ کر کے آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر پڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اور حضرت بلال کو اپنے کلیجے سے لگایا اور لگا کر کے فرمایا کہ بلال لو یہ پانی پیو. حضرت ابوبکر کے ہاتھ سے نہیں پیا. ان کی جو آرزو و تمنا تھی کہ میں اب تو آزاد ہو چکا ہوں, میں جو پانی پیوں گا تو کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا کر اور پھر جا کر میں پانی پیوں گا. تو میرے دوست بزرگوں, اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اخلاق کا, صلہ رحمی کا, محبت کا, بھائی چارگی کا, اخوت کا یہ درس دیا اور پیغام دیا. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے دین کو صرف نماز میں, روزے میں, حج میں, زکوٰۃ میں, اذکار میں, اوراد میں ہی ہم نے اس دین کو محدود کر دیا. اور دین کا دامن اتنا وسیع ہے کہ ہم ان تمام کے تمام جو ایمانی صفات ہیں اس صفات سے محروم ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اعمال کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کی اور حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی بھی فکر کی توفیق نصیب فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.